بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی اور حضرت علی شیر خدا کی بیوی ہے۔ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حضرت امام حسن اور حسین کی والدہ ہیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ابو جہل، جو اللہ کے پیارے نبی کا بہت بڑا دشمن تھا، اس نے حضرت بی بی فاطمہ کو تھپڑ مار دیا۔ اس کے بعد میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں جان کر آپ حیران ہو جائیں گے، اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے ہی بہت خاص ہے۔ آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 5 یا 6 سال تھی۔ ایک مرتبہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف کی گلی سے گزر رہی تھی۔ اتنے میں سامنے سے ابو جہل آ گیا، اور وہ بہت بڑا مردود تھا اور اللہ کے پیارے نبی کا بہت ہی بڑا دشمن تھا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جاہلوں کا بھی باپ تھا۔ ابو جہل اس راستے میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ سامنے سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے۔ اس وقت آپ کی ننھی عمر تھی، یعنی اس وقت حضرت بی بی فاطمہ کی عمر صرف 5 یا 6 سال تھی۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی ابو جہل کے سامنے سے گزری تو اس خبیث نے حضرت فاطمہ کے والد محترم یعنی کہ اللہ کے پیارے نبی کے بارے میں گستاخی کرنا شروع کر دی، یعنی کہ وہ اللہ کے نبی کے بارے میں غلط سلط بولنے لگا۔ اب دوستو، یہاں پر آپ غور کیجئے گا، اگر کسی بیٹی کے سامنے اس کے باپ کی کوئی برائی کرنی شروع کر دے تو بیٹی اپنے باپ کی برائی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ بیٹی کبھی بھی اپنے والد کے بارے میں غلط سلط سننا پسند نہیں کرے گی، کیونکہ یاد رکھیں، بیٹیوں کو تکلیف بیٹوں سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ اس معاملے میں اتنا دکھ بیٹوں کو نہیں ہوتا جتنا دکھ بیٹیوں کو ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے آس پاس میں دیکھا ہی ہوگا کہ کسی بیٹے کے سامنے اگر کوئی شخص اس کے باپ کی برائی کر دے تو وہ بیٹا اس بات کو انسنا کر دیتا ہے، وہ اس بات کو برداشت کر سکتا ہے اور کہتا ہے کہ چھوڑو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لوگ تو ایسے ہی کہتے رہتے ہیں۔ لیکن وہی شخص اگر کسی بیٹی کے سامنے اس کے باپ کی برائی کر دے تو اس کو اس بات کا اتنا زیادہ درد ہوگا کہ وہ اس بات کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتی اور وہ فوراً ہی اس بارے میں بول اٹھتی ہے۔ اسی طرح سے دوستو، یہاں پر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس کے والد محترم یعنی کہ اللہ کے پیارے نبی کی گستاخی کی جا رہی تھی، تو پھر یہ گستاخی حضرت بی بی فاطمہ کس طرح سے برداشت کر پاتی؟ انہوں نے جیسے ہی اپنے والد محترم کی شان میں غلط سلط باتیں سنی تو اس کے قدم فوراً رک گئے اور فرمانے لگی، میرے ابا جان سچے ہیں اور تو بہت بڑا جھوٹا ہے۔ ابو جہل نے جیسے ہی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے یہ باتیں سنی تو وہ مردود غصے سے لال ہو گیا۔ اسی لیے پھر وہ آگے بڑھا اور حضرت بی بی فاطمہ کے رخسار مبارک پر یعنی کہ گال پر اس کمینے انسان نے زوردار تماچا مار دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت بی بی فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب حضرت بی بی فاطمہ اپنے گھر میں داخل ہوئیں تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی یہ دیکھا ان کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے ہیں، یعنی کہ آپ رو رہی ہیں، تو یہ بات اللہ کے پیارے نبی کو برداشت نہ ہوئی۔ اسی لیے حضرت فاطمہ کو روتا ہوا دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ بیٹی کو دیکھ کر آپ بھی رونے لگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے پوچھا، اے بیٹی فاطمہ، آپ کیوں رو رہی ہو؟ آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو کیسے آئے؟
تو یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ نے سارا واقعہ سنا دیا اور فرمانے لگی، ابا جان، جب میں اس راستے سے گزر رہی تھی تو اس وقت آپ کا دشمن ابو جہل میرے سامنے آ گیا اور آپ کو برا بھلا کہنے لگا، آپ کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ یہ بات مجھ سے برداشت نہ ہوئی اور میں نے فوراً ہی اس مردود ابو جہل کو اس کا جواب دے دیا۔ بس یہی دیکھ کر ابو جہل کو غصہ آ گیا اور اس نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ دوستو، آپ نے علماء کرام سے سنا بھی ہوگا کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگوں نے کس طرح سے کوڑا ڈالا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر کس طرح سے پتھر پھینکے گئے تھے، پھر بھی اللہ کے پیارے نبی کو کبھی بھی غصہ نہیں آیا، بلکہ وہ ایسی حالت میں بھی ہمیشہ مسکراتے رہے۔ کبھی بھی آپ کو جلال نہیں آیا۔ جب آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ کی گال پر ابو جہل نے تماچا لگا دیا تو اللہ کے پیارے نبی کو جلال آ گیا، آپ کو غصہ آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا، بیٹی فاطمہ، ابھی تم ابو سفیان کے گھر جاؤ اور یہ سارا ماجرا اس کے سامنے پیش کرو، یعنی کہ ابو سفیان کو اس کے بارے میں بتاؤ۔ دوستو، یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ابو سفیان تو اللہ کے پیارے نبی کے دشمنوں میں سے سب سے بڑا دشمن تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں میں ابو سفیان کا نام سب سے اوپر تھا۔ پھر بھی اللہ کے پیارے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کو ابو سفیان کے گھر بھیج دیا۔ اپنے والد محترم کا حکم مانتے ہوئے حضرت فاطمہ فوراً ابو سفیان کے دروازے پر جا پہنچی۔ جیسے ہی ابو سفیان نے گھر کا دروازہ کھولا تو حضرت بی بی فاطمہ فرمانے لگی، اے ابو سفیان، مجھے میرے ابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ نے ایک ایک کر کے ساری بات ابو سفیان کو بتا دی۔ حضرت فاطمہ کی بات سن کر ابو سفیان بھی حیران رہ گئے۔ اس کے بعد وہ حضرت بی بی فاطمہ کو ساتھ لے کر ابو جہل کے دروازے پر پہنچے۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ ابو سفیان کہنے لگے کہ میں ہوں، ابو سفیان۔ ابو جہل نے جیسے ہی ابو سفیان کا نام سنا تو اس نے فوراً ہی گھر کا دروازہ کھول دیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ابو سفیان کھڑا ہے اور اس کے سامنے اللہ کے پیارے نبی کی لاڈلی اور پیاری بیٹی حضرت فاطمہ ہے۔ ابو جہل کو سامنے دیکھ کر ابو سفیان کہنے لگا، اے ابو جہل، تمہاری اور میری دشمنی محمد بن عبداللہ سے ہے، تو پھر اس ننھی سی بچی کو تو نے تماچا کیوں مارا؟ تو ابو جہل نے اپنا سر جھکا لیا اور پھر ابو سفیان نے حضرت فاطمہ سے کہا، جس طرح سے تمہاری گال پہ تماچا مارا تھا ویسے ہی تم اس کی گال پر تماچا لگا دو۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ فرمانے لگی کہ ابو سفیان، مجھے میرے بابا جان نے کبھی بھی بدلہ لینا نہیں سکھایا، بلکہ میرے ابا جان نے ہمیشہ مجھے معاف کرنا سکھایا ہے، اسی لیے میں اسے بدلے میں تھپڑ نہیں لگاؤں گی۔ دوستو، جیسے ہی ابو سفیان نے حضرت فاطمہ کے منہ سے یہ باتیں سنی تو وہ کہنے لگا کہ دیکھا ابو جہل، فاطمہ کا کردار، تو نے اسے تماچا مارا لیکن پھر اس نے تجھے معاف کر دیا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے خود حضرت فاطمہ کی کلائی کو پکڑ کر ابو جہل کے گال پر ایک تماچا لگا دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت بی بی فاطمہ مسکرانے لگی۔ اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت بی بی فاطمہ کو گھر کے دروازے پہ چھوڑا اور پھر وہ مسکراتی ہوئی اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ آپ جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوئیں تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی اس وقت بھی رو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد محترم کو ساری باتیں بتائیں۔
کہ ابا جان، ابو سفیان مجھے لے کر ابو جہل کے پاس گئے اور میری کلائی کو پکڑ کر اس کے گال پر تماچا بھی لگایا۔ بیٹی کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر پھر اللہ کے پیارے نبی نے اسی وقت اپنے ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھا دیے اور فرمانے لگے، یا اللہ، ابو سفیان نے میری بیٹی کو خوشی لوٹائی ہے۔ میرے مالک، ابو سفیان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اس کو محمد کی جھولی میں جگہ نہ مل جائے۔ اللہ پاک ابو سفیان کو ایمان کی توفیق بخش دے۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد ایسا ہی ہوا۔ ابو سفیان نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی سے سچی محبت ہے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا، اور ہمارے چینل ایمان وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔